بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تاکہ نیوز اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو میں کورونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ تو اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کی ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 2,35,797 کے قریب نیو کورونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 2,742 کے قریب نیو کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,02,205 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کو کا کہنا تھا کہ اس کورونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 1,691 کے قریب نیو کورونا کے ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,87,278 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کا کہنا تھا کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 17 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,286 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کورونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 13,641 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 6,20,04,004 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہی فراہم کرے کہ اس وقت دبئی میں ایک خوفناک ٹریفک حادثہ، بس میں سوار 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرے تو اس وقت ٹریفک کنٹرول دبئی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ دبئی کے القصیم روڈ پر بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 افراد شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس بار میں بریگیڈیئر سیف مہیر المدروئی نے محکمہ ٹریفک میں بطور ڈائریکٹر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور کو اونگ آنے کی وجہ سے بس کو حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور تھکن کی وجہ سے نڈھال تھا، جس کے دوران ڈرائیونگ میں اسے اونگ آ گئی تھی۔ اس کے بعد ڈرائیور کا بس پر قابو برقرار نہ رہ سکا اور بس سڑک کے ساتھ لگے بیریئر کے ساتھ ٹکرا کر الٹ گئی اور اس حادثے کے نتیجے میں 10 افراد شدید اور معمولی نوعیت کے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پیٹرول اور ایمبولینس کو جائے وقوع پر جانب روانہ بھی کر دیا گیا، جہاں پر انہوں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی۔ اور دبئی پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں حادثے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ بس میں 32 مسافر سوار تھے۔ بس کو حادثہ شیخ زید روڈ کی جانب سے جاتے ہوئے زید بن حمدان انیان اسکوار کے پاس القصیم روڈ پر پیش آیا تھا، اور اس بار میں بریگیڈیئر المدروئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کمپنیوں کو تنبیہ کی جائے گی کہ وہ اپنے ڈرائیوروں کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت ساری قیمتی جانیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس بار میں جیسے کوئی تازہ ترین نیو اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے لازمی طور پر شیئر کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں فلپائنی خواتین کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی کہ امارات اور فلپائنی حکومت کے مابین ایک اہم معاہدہ بھی طے پا گیا۔ اس بار میں دی جانے والی تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت متحدہ عرب امارات اور فلپائنی حکومت کے مابین ملازمین کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت اب 7 سال بعد فلپائنی خواتین کو دبئی میں دوبارہ ملازمت کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اس بار میں سیف السویدی متحدہ عرب امارات کے انڈر سیکریٹری برائے امور انسانی وسائل سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ معاہدہ طے کیے جانے کے بعد اماراتی شہری فلپائنی خواتین کو بطور گھریلو ملازم بھی رکھ سکیں گے۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ معاہدہ ملازمین کے تحفظ کی بہترین ضمانت فراہم کرتا ہے اور یہ سب اب حکومتی نگرانی میں ملازمت کریں گی۔ یاد رہے کہ معاہدہ طے پا جانے کے بعد اب فلپائنی خواتین 7 سال بعد دوبارہ دبئی میں ملازمت کر سکیں گی۔ اماراتی حکومت کی جانب سے 2014 میں فلپائنی خواتین کی تعیناتی منسوخ کر دی گئی تھی، اور دوسری جانب فلپائنی قوانین کے مطابق کسی دوسرے ملک میں ملازمت کے حصول کے لیے مذکورہ حکومت سے تصدیقی سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہوتا تھا۔
واضح ہے کہ فلپائنی صدر روڈریگو ڈوٹرتے کی جانب سے گھریلو ملازمین کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے اور اس بارے میں اماراتی حکومت کے ساتھ کیا گیا معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس معاہدے کی روح سے اگر فلپائنی ملازم کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں اس کے آجر کے ساتھ ملازمت فراہم کرنے والی کمپنی بھی ذمہ دار تصور کی جائے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت محمد بن راشد المکتوم کی سخاوت اور انسانیت پرستی ننھی بچی کے کام آ گئی۔ 1.5 سالہ لوئین کو 80 لاکھ درہم کا مہنگا ترین انجیکشن لگا دیا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت خطرناک بیماری میں مبتلا عراقی بچی لوئین کو 80 لاکھ درہم کا مہنگا ترین انجیکشن لگا دیا گیا اور یہ رقم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے فراہم کی تھی اور اس بارے میں الجلیجہ چلڈرن اسپیشلٹی ہسپتال کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ لوئین نے بار الکاسیشی کی زندگی بچانے کے لیے اسے 80 لاکھ درہم کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ یہ انجیکشن ایک ہی بار لگانے سے بیماری میں مبتلا شخصیت یاب ہو جاتا ہے اور اس بار میں لوئین کو اسپائنل مسکولر اسٹرافی یعنی کہ SMA نام کی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تھی اور اس بیماری میں بچے کی نشو و نما رک جاتی ہے اور اس کی زندگی کو خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بیماری 1 لاکھ بچوں میں سے بمشکل 5 بچوں کو ہوتی ہے اور اس بار میں 19 ماہ کی لوئین کو یہ انجیکشن لگوانے کے بعد رقم فراہم کرنے پر اس کے والدین نے شیخ محمد بن راشد کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اس بار میں لوئین کی میڈیکل رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ SMA نامی بیماری کا واحد علاج مہنگا ترین انجیکشن ہے جو کہ آج لگا دیا گیا ہے اور اس انجیکشن کے بعد عراقی بچی صحت یابی کی جانب گامزن ہو جائے گی تاہم اسے 3 ماہ کے دوران ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ اس دوران اس کی فزیکل تھراپی ہوگی اور ہفتے وار لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اور اس بارے میں الجلیل ہسپتال کے چیف آفیسر ڈاکٹر محمد ازوائی نے بتایا کہ ہم نے لوئین کی ریڑھ کی ہڈی کے خطرناک بیماری کے علاج کے لیے تمام احتیاطی اقدامات اختیار کیے ہیں تاکہ اس کا یہ مہنگا علاج ہر صورت میں کامیاب بنایا جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کے محفوظ لکی ڈرا کا اعلان ہو گیا۔ اس بار انعامی رقم شیئر ہو جائے گی۔ دبئی کے مشہور ہفتہ وار قرعہ اندازی اسکیم محظوظ لکی ڈرا کا اعلان بھی ہو گیا ہے اور 10 لاکھ درہم کی اس انعامی رقم کو جیتنے والے اس بار ایک نہیں 2 افراد ہیں جن میں سے ایک کا تعلق تو شام جبکہ دوسرے کا بھارت سے بتایا جا رہا ہے۔